اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی اور انکساری کی دولت عطا فرمائے۔ نگران شورا ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ غرور میں اور گھمنڈ میں بعض اوقات بندہ رہتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ گویا اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت پڑے گی نہیں، اور کبھی کبھی کسی کو ذلیل بھی سمجھتا ہے، حقیر بھی سمجھتا ہے، یہ کیا ہے، کیڑے مکوڑے بھی لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں سمجھا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی آپ نے شیر و چوہے کی مثال تو بیان کر ہی دی ہے، ہاں جی، تو ظاہر ہے کہ انسان کو ویسے تو اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے، اور اس کی اوقات یہی ہے کہ آخر کار اس نے مر کر مٹی میں ملنا ہے، صحیح، تو اس کو بڑی باتیں زیب دیتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ تکبر یہ بندے کو لائق ہی نہیں، یعنی بندے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ تکبر کرے۔ کبریائی تو اللہ کے لیے، بندے کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، اور جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ تو تکبر تو کسی صورت میں بھی روا نہیں ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بندہ تکبر کر کے اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ شیطان جو مردود ہوا ہے، اس کا سبب یہ قرآن نے واضح طور پر جو بیان کیا وہ ابا واستکبر فرمایا کہ اس نے تکبر کیا۔ جی، تکبر کرنے والے کا انجام یہ بیان۔ ابو جہل جب مر رہا تھا نا، حالانکہ دو کم سن ننھے منھے مجاہد نے اس کو قتل کیا، یہ سعادت ان دو ننھے منھے کم سن صحابی کو سعادت ملی، لیکن بدبخت ایسا سخت کافر تھا کہ مرتے مرتے تکبر کرتے کرتے مرا ہے۔ اپنی مطلب کہ وہ بڑا پن اور بڑے بول سے وہ باز نہیں آیا آخر کار، اور اس کی گردن بھی وہ صاحب حقارت کے ساتھ بدبخت دیکھا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً وہی تھے شاید۔ تو یہ مطلب کہ اتنا سخت تھا، تو یہ تو تکبر ہے اور بڑے بول ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے کسی کی حاجت و ضرورت نہیں پڑتی، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ جب انسان پر وقت آتا ہے تو پھر اسے اچھا بالکل وہ پڑتی ہے، پھر لوگ عموماً پھر اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایسے میرے ذہن میں کویشچن آ رہا ہے کہ بعض اوقات جب شادی ہوتی ہے نا جی، اب ظاہر سی بعض اوقات تو وہ فائنینشیل سٹیٹس، مالی جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے وہ خاندانوں کا برابر ہوتا ہے، اور اگر کبھی یہ اوپر نیچے ہو جائے نا جی تو یہ بھی پرابلم بنتی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے پھر ایٹیٹیوڈ کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ مجھے شاید حقارت سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ سمجھ تکبر کی علامتیں جو کتاب میں لکھی، یعنی مقتۃ المدینہ کی جو کتاب ہے تکبر، اس میں تکبر کی جو علاماتیں لکھی، یعنی تکبر کا سبب بھی لکھا گیا ہے، اسباب کیا ہیں تکبر کے۔ جی، تکبر کے سبب میں مال، نسب، حسن، جمال، علم، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے تکبر، اب جس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، جی، وہ کیا تھا؟ وہ تکبر نہیں۔ اچھا وہ تکبر نہیں کرتا، وہ عموماً وہ تکبر کی ان چیزوں سے تو بچا رہتا ہے، صحیح، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ حسد میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ یعنی بڑا آدمی ہے نا، یہ بسا اوقات چھوٹے آدمی کے ساتھ تکبر کر رہا ہوتا ہے، صحیح، اور عموماً چھوٹا آدمی جو ہے نا وہ بڑے آدمی کے ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں حرام ہیں، ٹھیک، دونوں حرام ہیں۔ وہ مطلب کہ اچھا وہ بدگمانی بھی کر رہا ہوتا ہے چھوٹا آدمی اپنی لا علمی کی وجہ سے، اور تہمت بھی باندھا، کیونکہ ہر آدمی تکبر، کسی کی چال ڈھال انداز ہے ہی ایسا کہ اس کو تکبر کا اس کو نہیں ہے کہ ہم تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے نا جی، کہ وہ تکبر، لیکن اس کی چال نہیں، مطلب وہ ایک طور سے رکھ رکھاؤ والی زندگی ہے اس کی، شروع سے اس کی پرورش اس انداز سے ہوئی ہے، وہ مطلب اس طرح وہ نہیں اپنے آپ کو وہ اس سانچے میں ڈھال پاتا، لیکن اس کے دل کی کبھی یہ کیفیت بنی نہیں کہ اس نے کسی اور کو اپنے آپ سے حقیر سمجھا ہے یا اس کو مطلب کہ چھوٹا سمجھا ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ بچ بھی جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے۔ تو محض کسی کی چال ڈھال انداز یا چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہم مطلب کہ اس پر تکبر کہہ دیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لہذا لیکن آدمی کو اپنے آپ کو نارمل رکھنا چاہیے کہ کوئی اس کے بارے میں اس طرح کے چیزوں میں پڑ بھی نہ جائے۔ تو
تو تکبر کی یہ چیزیں ہوتی تو مال و اسباب و دولت اگر بندے پر آ جاتا ہے تو بھی وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور کوئی آدمی امیر ہوتے ہوتے غریب ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا وہ حقارت کے ہی بیچارہ اس میں چلا جاتا ہے، پھر لوگ اس کو حقیر سمجھنا شروع کریں. یعنی یہ تو کئیوں کو تجربہ ہوگا سلمان بھائی کہ جب پیسہ اور سیٹ دونوں جاتی ہے نا ہائے ہائے اللہ تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے نا کہ وفا بھی ایسا لگتا ہے کہ بادلوں کی طرح کبھی چھٹ جائے کچھ سمجھ نہیں پڑتی. اللہ بادل چھٹ جاتے ہیں نا ہائے ہائے اور مطلب کہ جیسے منصب، ذمہ داریاں، عہدہ، دولت یہ چلی جاتی ہے نا، یا بعض اوقات کوئی ایسی بھول ہو جاتی ہے سلمان مدنی کہ انسان کی عزت جو ہے نا وہ پاش پاش ہو جاتی ہے. اب اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یار کہاں گئے میرے وہ سارے دوست ساتھی، جان چھڑکنے والے، وہ تعریفیں کرنے والے، کوئی نہیں یار آگے آ رہا ہوتا اور بالکل لوگ بھاگ جاتے ہیں. یعنی میں نے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کسی میں واقعہ بھی بیان نہیں کر سکتا، کسی کا واقعہ ہے اور مجھے خود اس نے بتایا نا، میرے لیے بڑی عبرت تھی اس میں کہ وہ وقت تھا کہ لوگ اس کے کال کو لینے کے لیے انتظار کرتے تھے نا کہ یار اس کا میسیج آ جائے گا، اس کا کال آ جائے گا تو ہم مطلب اس کے کہنے پر دوڑیں گے، بھاگیں گے، کام کریں گے، مطلب اس کی بات کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک وقت ایسا آیا، حالات مطلب گردش حالات ایسی آئی کہ لوگوں نے اس کو بلاک کر دیا. بلاک کر مطلب اس کو یہ بات ہی پسند ہے لوگوں کو یار اس کا فون بھی آئے گا نا، وہ ڈر خوف، اس کی ذات کا کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں تھا مگر بس ایک اس کی ذات کے تعلق سے ایک ڈر اور خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے. لوگ پرائے ہو جاتے ہیں سلمان بھائی، اپنے کو پرایا ہونے میں یقین مانے دیر نہیں لگتی، وہ پرایوں کو اپنا ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. یعنی بس بندہ ہر وقت ہر گھڑی ہے نا اپنے رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے اور یہ بس خوف اس کے اندر اللہ کرے کہ بیٹھ جائے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے. یہ پریشانی ہے کہ یہ وہ دنیاوی باتیں ہیں، ورنہ تو ایمان کے چھین جانے کا خوف اور ایمان کے ضعف کمزور ہو جانے کا خوف، اس طرح کی چیزیں تو ظاہر اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایمان سلامت رکھے. تو یہ ہر ایک کو اس میں جو ہے نا وہ ڈرنا تو چاہیے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے. ہم کسی کے پیچھے ادارے پڑ جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ اس پیسے والے کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اب ادارے والے پیچھے پڑ گئے، اب اس پیسے والے کو بڑے آدمی کا فون بھی آئے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. اب کوئی نہیں اس کو نہ اس کا فون اٹھاتا ہے، نہ اس کی کوئی سورس لگاتا ہے، نہ اس کو پوچھتا ہے کہ اس کی ادارے انتظار کرے کہ اس کی کوئی سورس لگانے ہے، اس کو بھی دھر لو، کس نے اس کی سورس لگائی کیوں ہے، اس کی سفارش کی کیوں ہے، اس کا مطلب یہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. ایسے حالات بدلتے ہیں، یقین مانیں ایسے حالات بدلتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں حالات، کبھی بالکل نیگیٹو حالات چل رہے ہوتے ہیں اور راتوں رات حالات مثبت ہو جاتے ہیں، اور بہت پازیٹیو حالات چل رہے ہوتے ہیں، راتوں رات حالات منفی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہ بس سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم رہے، اور جن کے حالات بگڑے ہوئے ہیں اللہ کرے حالات اچھے ہو جائیں کہ قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. وہ کون سا شعر ہے؟ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. پرے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر جو تیرے قدموں
संभल जाते हैं जो तेरे कदमों में गिरते संभल जाते हैं। आज आजिज़ी करे, इंकिसारी करे, झुका हुआ रहे और मतलब हम्बल रहे। जी, ये जो क्वेश्चन मैंने किया था हुजूर की, शादी हो जाती है लेकिन फिर इस तरह बनने को महसूस होता है कि दोनों तरफ से हो सकता है। अगर लड़के वाले ज़्यादा पैसे वाले हैं तो लड़की फील कर सकती है कि ये मुझे दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और अगर लड़का जो है ये इस तरह का मामला है, यानी यूं जानिबैन से हो सकता है। क्या रिश्तों में एहतियात करनी चाहिए, इसमें जानिबैन में बहुत ज़्यादा तफावुत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। बल्कि मर्द जो है ना, ये थोड़ा सा उसका पोजीशन जो है ना बेहतर और मुस्तहकम होनी चाहिए, और दोनों तरफ से मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए डिसबैलेंस जो कैफियत है ना जी। ख़ानदान में। अगर दोनों तरफ का मामला डिसबैलेंस होगा ना तो फिर गाड़ी का चलना थोड़ा आजमाइश में हो जाता है, क्योंकि टायरों की हवा अगर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो ना तो फिर टायर बबलिंग स्टीयरिंग बबलिंग करता रहता है, सही। चलाना मुश्किल हो जाता है। अब जो हो गया है तब इसका क्या करें? अल्लाह से डरें और खौफे खुदा काश नसीब हो, एक दूसरे को छोटा ना समझे, हकीर ना समझे, क्योंकि असल में इज़्ज़त का ये मियार नहीं है, इज़्ज़त और ताज़ीम का ये मियार नहीं है। मियार तो अल्लाह ने बाज़े, तो वो एक शख्स के बारे में सरकार ने किसी से, वो बड़ा मतलब कि एक उसका अंदाज़ था, तो उसके बारे में अमीर भी था वो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बारे में पूछा कि इसके बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि अगर ये कहीं आ जाए तो लोग इसको मान दें, रिश्ता भेजे तो शादी हो जाए। फिर एक गरीब सा आदमी था, उसके बारे में इरशाद फरमाया इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो अर्ज़ किया कि इसको तो कोई पूछे नहीं, शादी का रिश्ता भेजे तो कोई शादी करे नहीं, कोई करे तो कोई बात सुने नहीं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब और मिस्कीन की तारीफ़ की कि ये उससे अफजल व बेहतर है। क्योंकि असल में अफजल व बेहतर का मियार जो है ना, ये पैसा दौलत लेना देना नहीं है, तालीम भी नहीं है। अफजल का मियार जो है ना, बेहतरी का मियार, ये तक़वा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक, तुम में अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है। माशाअल्लाह। बंदा तक़वा इख्तियार करे तो बात है, तो वो तक़वे में अगर औरत जीत गई तो वाकई जीत गई है, तक़वे में मर्द जीता हुआ तो वाकई जीता हुआ है। माशाअल्लाह, बंदा तक़वे की बात करे, अल्लाह नसीब फरमाए। बड़ी तक़वा जो इख्तियार करेगा वो तकब्बुर से तक़वा है ही कबीरा से बचना। जी माशाअल्लाह। जो मुत्तकी होगा वो मुतकब्बिर कैसे होगा, जो मुतकब्बिर है जी, वो मुत्तकी कैसे हो सकता है। बाज़ औक़ात जिनके पास कम होता है ना, वो भी जुल्म या ज़्यादती बाज़ औक़ात कर जाते हैं, ये तो हराम का पैसा है, इन्होंने तो जमा किया हुआ, इतना पैसा हमें पता नहीं कौन थे। मैंने अर्ज़ की ना कि तकब्बुर से भी बचना चाहिए, हसद और बदगुमानी से भी बचना चाहिए। सही। बस ये बुरी आदतें, बुरे खसाइल हैं जिनसे अल्लाह ताला आपको मुझे बचने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।